बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक अच्छे टीचर की पहचान उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी लैंग्वेज और उसकी नॉलेज से की जाती है। अगर हम देखें एक अच्छे टीचर को स्टूडेंट उतनी इज़्ज़त कदर मंजिलत दें तो उसके लिए कुछ मेरे जहन में पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम अब एक बहैसियत टीचर हम अपने स्किल्स को, प्रेजेंटेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे वालिद कहते थे कि एक टीचर की समाज में जो हैसियत है वो किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में बच्चों के लिए, तलबा के लिए दो ही लोग बड़े मुखलिस होते हैं। एक उनके वालिदैन, जिनकी कामयाबी पे बच्चों की कामयाबी पे वालिदैन बड़े खुश होते हैं, मुखलिस तौर पर खुश होते हैं और बताते हैं कि मेरा बच्चा या बच्ची आज इस मुकाम पे पहुंच चुका। दूसरा, टीचर या उस्ताद जो नेशन बिल्डर्स कहलाता है, वो अपने स्टूडेंट की कामयाबी पे उसी तरह खुश होता है जैसे वालिदैन खुश होते हैं। और वो बारहा ये बात कहता है कि देखिए आज मेरा स्टूडेंट किस मुकाम पे पहुंच चुका है, बड़ा खुश होता है मुखलिस तौर पर। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, अकाउंटेबिलिटी है हमको, हमें कहीं ना कहीं इसका जवाब देना है। अलमाइटी टूवर्ड्स अलमाइटी टूवर्ड्स सेल्फ। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो टीचर क्योंकि नुमायाँ है, एक हैसियत है उसकी सोसाइटी में। आज भी हम मशरक़ी माशरे में हैं जहाँ पे टीचर को एक बड़ी इज़्ज़त से देखा जाता है और ये माना जाता है कि टीचर जो बात कह रहा है वो सच कह रहा है, फैक्ट्स पे बात कह रहा है, डेटा और इंफॉर्मेशन के ऊपर बात कह रहा है। इसी वजह से जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर को कॉपी करते हैं, यहाँ तक कि उनके ड्रेस को, उनके जो पेन वो रख रहे हैं उस पेन को, और आज के टाइम पे अगर हम कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स को, तो कोई बेजा बात नहीं होगी, उसको कॉपी करते हैं। तो इसलिए टीचर को सबसे पहले उनका ड्रेसअप, जो आउटफिट है वो बहुत सोबर और बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब उनका अपीयरेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये हम जानते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। तो फ्रॉम टू हेड टू टो टीचर को बहुत अच्छा ड्रेस और बहुत वेल इन यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेल ड्रेसअप होना चाहिए जब वो क्लास में आए। यहाँ तक कि उसकी चाल, उसकी ढाल, उसका बात करने का अंदाज़ इनडिफरेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि टीचर जो है एक इम्प्रेशन पड़ता है स्टूडेंट को। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको आज ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है हमारे सोसाइटी से, लैंग्वेज। टीचर की लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। स्टूडेंट को जब वो बात करे तो स्टूडेंट को वो इज़्ज़त दे तो उसको इज़्ज़त मिल रही है। लेकिन ये टीचर का रोल है और जिम्मेदारी है कि वो इसको इज़्ज़त स्टूडेंट को दे ताकि उसको इज़्ज़त मिले, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाए, ताकि वो कॉपी करी जाएगी, ये मान के चलिए। तो उसकी लैंग्वेज। दूसरी चीज़, एक डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करे टीचर अपने और स्टूडेंट के दरमियान। वो डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। फ्री ना करे स्टूडेंट को पूरी तरीके से। ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्श हो जाए, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाए टीचर,
کہ آئی ایم دا بیسٹ اینڈ آئی نوز آل، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ٹو وے پروسیس ہے. ہم اسٹوڈنٹ کو کچھ سکھاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ سے ہم بہت چیزیں سیکھتے ہیں. جب تک یہ ٹو وے پروسیس نہیں ہوگا تو سمجھ لیجیے کہ والد کہتے تھے کہ ٹیچر جو ہے وہ ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ بھی رہتا ہے، لرنر رہتا ہے. جس دن وہ لرننگ ختم کر دے گا وہ ٹیچر اس کا وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹ کے بیچ میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں گیپ مینٹین کریں، اور مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو انکریج کریں. یہ نہیں کہ بس ایک ڈسٹینس ہے، اسٹوڈنٹ ڈر رہے ہیں، بات کرنے سے ڈر رہے ہیں، کوشچن ریز کرنے سے ڈر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا. ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ نہ کر دیں جو ٹائڈی انوائرمنٹ ہو، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ بہت فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، لیکن ایک اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ایک انوائرمنٹ ضرور کریٹ کریں تاکہ اسٹوڈنٹ فری ہو جائے اپنے ٹاپک پہ. جو ٹاپک وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے اس پہ کوشچن ریز کرنے کے نہیں سمجھ میں آ رہا، اور اس ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ سب سے پہلے یہی بات بول لے کہ آپ کو جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے وہاں روک دیجیے. ایک نہیں 10 بار وہ پوچھے، جب تک کلیئر نہیں ہوتا ہے میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو اسٹوڈنٹ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹاپک مجھے اور ہم جانتے ہیں، ہم یہاں تمام ٹیچرس ہیں، ہم جانتے ہیں جس دن ہم لیکچر بہت اچھا دیتے ہیں ایک دل میں ایک بڑی سکون سا رہتا ہے کہ آج ہم نے واقعی بہت اچھا لیکچر. اور جس دن ہمارا کچھ لیکچر اچھا نہیں ہوتا تو ایک اندر سے ایک آواز آتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم کو کہا جاتا ہے کہ آج کمی رہ گئی. کیونکہ ہمیں تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز، اسٹوڈنٹ کو انکریج کریے. جب وہ سوال کریں ان سے انکریج کریے، یا آپ ان سے سوال کریں تو ان کو انکریج کریے. بہت سے ہمارے پاس ورڈس ہیں، آپ ان کو شاباش کہہ سکتے ہیں، ویری نائس کہہ سکتے ہیں، گڈ کہہ سکتے ہیں، ایکسیلنٹ کہہ سکتے ہیں، کیپ اٹ اپ کہہ سکتے ہیں. اگر وہ جواب نہیں دے پا رہا ہے اس کو ڈسکریج نہ کریں، ان کو بولیں کہ آپ بولیے، یو ہیو ٹو اسپیک. ان کے اندر ان کو موٹیویٹ کریے، ان کے اندر موٹیویشنل پہلا ہے، موٹیویٹ کریے ان کو کہ آپ بولیے. آپ بولیں گے نہیں تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ کوئی چیز بغیر بولے یا پوچھے نہیں آتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے. غلط بولنا چاہیے، میں کھڑا تو ہوں آپ کو صحیح کرنے کے لیے. وائی آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر، آئی ایم اسٹینڈنگ ٹو کلیئر یور ڈاؤٹس. آپ نہیں پوچھیں گے تو میں کیسے بتاؤں گا؟ ٹھیک ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، آئی ایم گیٹنگ اے سیلری فار دس. تو اس کو اس طریقے سے تو اس کو انکریج کریے. سب سے امپورٹنٹ چیز ٹیچنگ میں، آپ جو ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو کمانڈ ہونا چاہیے. اس ٹاپک کو آپ پڑھ کے جائیے. یہ نہیں کہ بس مارننگ میں اٹھے اور ڈریس اپ ہو کے ہم پہنچ گئے. نہیں، اس کو آپ کم سے کم لاسٹ نائٹ میں یا ارلی مارننگ یا جو بھی آپ کا وقت ہو، ہمارا وقت، اس کو ہم کو پڑھ کے جانا ہے. بہت اچھے سے پڑھنا ہے، پڑھ کے، تاکہ ہمیں سوال جب آئیں گے تو ہمیں اسٹوڈنٹ کو گھمانا نہیں ہے، ہمیں غلط جواب نہیں دینا. مے بی بینگ این ہیومن کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہم سے سوال کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ذہن میں کلک نہ ہو رہا وہ آنسر، تو اس کو غلط آنسر نہ دیں. کیونکہ اگر ہم غلط دے رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جب بچہ صحیح معلومات کرے گا تو ہماری امیج کہاں پہنچے گی. آپ بہتر ہے اس سے کہہ دیجئے کہ بیٹا یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن مجھے آئی ایم ناٹ شیور، میں کل اس کو انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی. آپ اسے کہہ دیجیے کہ بیٹا آج مجھے کلک نہیں ہو رہا ہے، کچھ شاید میرے ذہن سے نکل رہا ہے، میں صحیح سے کل بتاتا ہوں آپ کو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ کو دیکھنا ہے. تو نالج جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سبجیکٹ نالج، آپ کی وہ جو ٹاپک ہے اس پہ کمانڈ ہونی چاہیے، اور کمانڈ ہونے کے لیے اس کی تھورولی اسٹڈی ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں کلاس روم. یہ تو ہو گیا کلاس روم سے کہ باہر کا معاملہ. اب جب ہم اندر آ گئے تو ہمارے پاس ایک پروگرام ہونا چاہیے. ورائٹی آف پروگرام ہے.
ٹھیک ہے. وہ ویرائٹی آف پروگرام کیا ہے بس وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لاسٹ میں. سب سے پہلے جب ہم ٹاپک اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ایک برین اسٹارمنگ ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کی. برین اسٹارمنگ کہ ہم ٹاپک پہ لے کے آنا ہے ان کو اس ٹاپک تک لانا ہے. وہ جو بلنٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم کو لے کے آنا ہے اس ٹاپک. اب برین اسٹارمنگ میں کیا ہے کہ جیسے میرے پاس ایک بیگ ہے اور اس میں مجھے یہ پین رکھنا ہے اور ڈفرینٹ پاکٹس ہیں. میں نے اس ایک پاکٹ میں مجھے بیگ پین رکھ دی. اب کسی نے مجھ سے وہ پین مانگا نیکسٹ ٹائم تو میں نے مجھے معلوم ہے کہ اس پیکٹ میں اس پاکٹ میں یہ پین ہے. میں نے بیگ کھولا اور اس پاکٹ میں سے ایک پین نکال کے اس کو دے دیا. نہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے وہ پین ایسی جو ہم لوگ جنرل کرتے ہیں ہم نے بیگ میں ڈال دیا. اب اس کو پھر ہم ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو برین اسٹارمنگ میں کیا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹلی ہم اس ٹاپک کی طرف لے کے آتے ہیں اسٹوڈنٹ کو جو ہم کو پڑھانا ہے سکھانا ہے. ان برین میں جو ڈفرینٹ کمپارٹمنٹ ہے اس کمپارٹمنٹ کو اس پرٹیکولر کمپارٹمنٹ کو ہم کو ایکٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ ٹاپک ہے اس طریقے سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہوا تھا. کوئی اسٹوری سنا دیں اس کے تعلق سے کوئی واقعہ سنا دیں. ٹھیک ہے. تو وہاں تک لے کے آنا ہے. جیسے باس کہ بھائی مجھے پڑھانا ہے بچوں کو سیٹلائٹ کمیونیکیشن پڑھانا ہے یا مجھے پڑھانا ہے نیٹ ورکس پڑھانے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورکس. تو میں کیسے لے کے آؤں گا؟ میں بتاؤں گا بچوں کو کہ دیکھیے بچوں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے وہ اشرف المخلوق بنایا ہے. اور کیوں بنایا ہے؟ دا بیسٹ امنگ آل کریچرس. کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمیونیکیشن دیا, کمیونیکیشن کی اسکل دی. اللہم البیان سورہ رحمان میں کہتا ہے اللہم البیان. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن اسکل دی ہے. تو کمیونیکیشن کیا ہے؟ کمیونیکیشن میں ایک اپنی بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا, دیٹ از واٹ کمیونیکیشن. اب اس کے اندر کیا ہے؟ 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سینڈر, ایک ہوتا ہے ریسیور. اس وقت میں سینڈر ہوں, آپ ریسیور ہیں. ہمارا میڈیم کیا ہے؟ میڈیم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ میں بھی انٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹی وی بھی ہے, ریڈیو بھی ہے, رڈار بھی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے موبائل فونز بھی ہیں. یہ کمیونیکیشن. اور 4تھ ایلیمنٹ اس میں کیا ہوتا ہے؟ 4تھ اس کا کمپوننٹ یا ایلیمنٹ جو ہوگا وہ ہوتا ہے انفارمیشن یا ڈیٹا, جو میں بول لوں. یہ کمیونیکیشن. کبھی آپ سینڈر ہوتے ہیں, کبھی میں ریسیور ہوتا ہوں. پھر آپ اب دیکھیے کمپیوٹرس میں آ جاتے ہیں ہم. اگر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اٹ از اے combination of 2 technologies. One is computation and other one is communication technology. کہ ہمارا جو کمپیوٹر ڈیٹا ہے وہ کیسے کمیونیکیٹ ہوگا ایک اسپاٹ سے دوسرے اسپاٹ. ٹھیک ہے بھائی. آپ سیٹلائٹ کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. ہم نے فون لگایا, ہمارے پاس نیئرسٹ ٹاور پہ وہ کال پہنچی, اس کے بعد وہ وہاں پہ سیٹلائٹ پہ گئی, سیٹلائٹ سے پھر ڈیسٹینیشن کے ٹاور پہ گئی اور ڈیسٹینیشن کے جو موبائل فون ہے جہاں پہ ہم نے جس کو کال لگایا نا اس تک پہنچ گیا. اس طریقے کا کچھ ایگزامپل دے سکتے ہیں اسٹوری. دس از واٹ برین اسٹارمنگ. نیکسٹ ہوتا ہے پھر کیس اسٹڈی کوئی دیجیے. آپ نے یہ تو دے دیا کہ ٹھیک ہے اسٹوری بتا دیا. اب آپ کوئی کیس اسٹڈی دیجیے ریلیٹڈ کہ بھائی ایسا ہے, ایسا ہوا تھا, یا ایسا ہوگا, یا ایسا ہو رہا ہے. کوئی کیس اسٹڈی دے سکتے ہیں, کوئی کیس ریلیٹڈ دے سکتے ہیں کہ ایسا ہے. دیکھیے اس وقت AMU میں جو وائی فائی ہے وہ کس طریقے کا ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے. یا وائی میکس کیا چیز ہوتی ہے, کچھ اس طریقے کا آپ دے سکتے ہیں. مائکرو ویو کمیونیکیشن کیا ہے, اس طریقے کا کوئی دے سکتے ہیں. پھر آتا ہے ہم کور نالج کی طرف. پھر ہم آئیں گے اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ ہم کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں. ہمیں پڑھانا ہے کمپیوٹر نیٹ ورکس یا سیٹلائٹ کمیونیکیشن پڑھانا تھا ہم کو, یا کمیونیکیشن چینلس پڑھانے تھے, یا پروٹوکالس پڑھانے تھے ہم کو. تو اب ہم اس کی کور نالج دیں گے کہ یہ ہوتا ہے بلا 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 بلا. اسی درمیان بھائی 45 منٹس کا یا 40 منٹس کا لیکچر ہے, ہم نے اسٹارٹ کر دیا. ہم 25 منٹس پہ پہنچ گئے. وہاں پہ ایک آ گیا آئس بریک. آئس بریک اب کیا ہے, ہم 25 منٹ تک ایک ہی ٹاپک پہ چل رہے ہیں. اب تھوڑا سا لگ رہا ہے اسٹوڈنٹ بور ہونا شروع ہو گئے, تھوڑا سا ایک انکمفرٹیبلٹی ہو گئی,
या कोई न्यूसेंस क्रिएट हो गया क्लास में, विसल्स कर दी किसी ने, या किसी ने कोई जोक क्रैक कर दिया, होता है उस, ये आइस ब्रेक है हमारे लिए। एक पॉज है, वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 30 सेकेंड्स का भी हो सकता है, 2 मिनट्स का भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो उसमें क्या हमको क्या करना होगा, उसको हमको एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हमने कोई वाक़या ऑल ऑफ सडन कोई वाक़या हमने सुना दिया, हाँ अभी मैं आ रहा था तो ऐसा हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा मूड चेंज हुआ स्टूडेंट का, या विसल्ड हो गया, कोई बात नहीं। अब हम उसको क्या करेंगे, अगर है ठीक है हमने उससे अच्छी विसल बनाई, यार मेरी विसल ज़्यादा अच्छी थी यार, तुम जिसने बजाई वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इस तरीके से कह सकते हैं। या उस बच्चे को बुला लिया हमने, अगर उसको फाइंड आउट कर लिया कि हाँ यही था, यही न्यूसेंस क्रिएट कर रहा, हमने बुला लिया उसको, आ जाओ ज़रा सा यार इस टॉपिक पे ज़रा अभी तक जो मैंने किया है इसको ज़रा समराइज़ कर दो, जो मैंने अभी पढ़ाया। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई मैंने जोक क्रैक कर दी किसी बच्चे को ऊपर, थोड़ा सा उसको कहा हाँ भाई स्टैंड अप, कोई अगर स्मॉल हाइट है मैंने उसे कहा यस यू स्टैंड अप, अरे भाई खड़े हो, तो एक थोड़ा सा ईजी हो गया थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया। अब टॉपिक में सिर्फ टॉपिक ही, अब टॉपिक के तरीके से आज के टाइम पे आज है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का ज़माना, तो हम क्या ले सकते हैं, हम आईसीटी की मदद ले सकते हैं, वहाँ आईसीटी इनेबल्ड डिवाइसेस की मदद ले सकते हैं, ठीक है, आईसीटी की खुद मदद ले सकते हैं। आईसीटी जैसे आज हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स हैं, या हमारे पास प्रोजेक्टर्स हैं, या लैपटॉप्स हैं, स्क्रीन है हमारे पास, हमने कोई वीडियो प्ले कर दिया 1 और 2 मिनट्स का टॉपिक से रिलेटेड, हाउ कंप्यूटर नेटवर्क वर्क्स, तो क्या हो गया कि जाहिर सी बात है जो चीज़ अगर हम उसको अभी तक हमने लेक्चर दिए, और लेक्चर थिएटर इज़ व्हाट, मैं इसी पे लास्ट में ये बात कंप्लीट करूँगा, तो अभी हम इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। तो बात ये है कि हमने कोई वीडियो चला दी, प्ले कर दिया, ताकि वो बच्चे वो चीज़, या कोई पिक्चर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने दे दिया रिलेटेड टू डैट। तो क्या हुआ, अभी तक क्या था, अभी हम लेक्चर दे रहे थे, अब हमारी बात क्या हुई, बच्चों ने उसको क्या किया, व्यू किया, ठीक है, वॉच किया, वॉच करने में जाहिर सी बात है जो चीज़ दिखती है वो क्या होता है, ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में होती है, तो वो इम्पैक्ट उसका पड़ता है और वो काफ़ी बेहतर होता है। उसके बाद लास्ट सेगमेंट हमारे पास रह जाता है पावर पॉइंट, फिर हमारे पास एक्टिविटी, ताकि हमने सब करा लिया, अब हम एक्टिविटी कराते हैं, ताकि जो चीज़ हमने सिखाई है, जो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, वो बच्चे पूरी तरीके से उस पर कमांड हो जाए बच्चों को वो टॉपिक। जैसे हमने क्या किया, उसमें हमने किया कोई एक्टिविटी दे दी कि बताइए कम्युनिकेशन चैनल्स, आपस में दो बच्चों को बुला लिया कि भाई तुम इसको प्रेजेंट करो, या कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे क्लास में कैसे वर्क करेगा, आप सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, सिस्टम 3 है, अब मुझे ये डेटा सेंड करना है, बताइए कैसे सेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटी दे दी, या हमने कहा कि हाँ इसको प्रेजेंट कर दीजिए, कोई भी एक्टिविटी हमें बेसिकली हमको उस टॉपिक को हमको प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा समझाना था, इस वजह से हमने एक्टिविटी दिया। लास्ट होता है समरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास 2 मिनट बचे हैं मान लीजिए, या 5 मिनट्स बचे हैं, तो हमने उसमें क्या किया, 2 मिनट्स, नेक्स्ट 2 मिनट्स में हमने पूरे टॉपिक को समराइज़ कर दिया कि देखिए आज हमने क्या क्या लिया था। हमने इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क्स लिया, कंप्यूटर नेटवर्क्स के टोपोलॉजीज़ ली, उसका फिज़िकल और लॉजिकल आर्किटेक्चर लिया, हमने प्रोटोकॉल्स लिए, यहाँ तक हमने आ रही है। और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस टुमारो दीज टॉपिक्स के। अब हम जो नेक्स्ट टाइम है हम उस कौन सा टॉपिक लेंगे, वो टॉपिक भी हमने डिस्कस कर दिया, ताकि स्टूडेंट उसको क्या है उसकी स्टडी करती हैं। लास्ट में जो हमारे 2 और 3 मिनट बचते हैं, उसमें हमको क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है, फीडबैक जिसको हम बोलते हैं। तो भाई इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो हम नॉलेज देना चाह रहे थे वो नॉलेज हमने दे पाए या नहीं दे पाए। तो क्वेश्चंस आते हैं, कहते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा इसका मतलब है कि बच्चे हमारी बात को समझ नहीं पाए,
اور کوشچنس آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بہت کوشچن آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لیکچر میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. اور اگر ٹھیک ٹھاک ایک ایوریج لیول میں لیکچرس آ رہے ہیں تو دیٹ از اوکے کہ آپ کی بات پہنچ چکی ہے جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں. لاسٹ میں ہوم ورک دینا نہ بھولیں. اسکول لیول پہ تو بہت ضروری ہے اور ہائی لیول پہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ کچھ ہوم ورک ان کو دیا جائے کہ آپ اسائنمنٹ کی فارم میں دے دیا جائے یا آپ ان کو جو ہے ایکٹیویٹی کی فارم میں دے دیا جائے کہ آپ کو یہ کر کے آنا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں پروٹوکالس پہ پی پی ٹی بنا کے لائیں گے, آپ جو ہیں کمپیوٹر ٹوپولوجیز پہ بنا کے لائیں گے, آپ آرکیٹیکچرز پہ بنا کے لائیں گے ڈفرینٹ. اور نیکسٹ ڈے جب آپ کا لیکچر ہو تو ان کسی بھی اسٹوڈنٹ کو رینڈملی آپ نے بلا لیا کہ ہاں میں نے آپ کو کہا کہ آ جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو پریزنٹیشن بنا کے لائیں گے یہ تو وہ بہت زبردست ہوگا کیونکہ آپ نے ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کر دی اور اکاؤنٹیبلٹی پیدا کر دی. ٹھیک ہے, اور مارکس کا ڈر تو ہوتا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو